بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کون سی عورت ہے جن کے نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ نیکی اس کے اوپر چڑھتی ہے؟ تو آج تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی نماز بھی قبول ہو، روزہ بھی قبول ہو، جتنے بھی عبادات کرتی ہو وہ سب اللہ کے دربار میں قبول ہو۔ لیکن اگر کسی کے اعمال مردود ہوتے ہو تو ان کی کوئی وجہ ہوتی ہے، وہی عمل اس سے صادر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی عمل اللہ کے دربار میں رد کیا جاتا ہے۔ اور ہر عورت یہ خواہش رکھتی ہے کہ وہ اللہ کے مقرب بن جائے، اللہ کے محبوب بن جائے، کیونکہ جب بندہ اللہ کے مقرب بن جاتا ہے، اللہ کے محبوب بن جاتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے بندے کے ہر عمل کو قبول فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت ان لوگوں سے اعمال قبول کرتے ہیں جو ان کے محبوب ہوتے ہیں۔ تو ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے سارے اعمال اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے۔ تو میں چند لوگوں کا تذکرہ کروں گا جن کے اللہ کے دربار میں نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ان کی نیکی اوپر چڑھتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا وہ شخص ہے، وہ غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہو، اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اس سے بھاگ چکا ہو، تو اس آدمی کے بھی، اس غلام کے بھی نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ اس کی نیکی اوپر چڑھتی ہے، کیونکہ اس کی ملکیت وہ اپنے آقا کے ملک میں ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ کہاں جا بھی نہیں سکتا، اپنے آپ کو بھیج بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی ملکیت وہ اس کے آقا کے ہے۔ اللہ نے اس کے ملکیت اس کے آقا کے حوالے کیا ہے، تو اگر بھاگ جائے اس کی اجازت کے بغیر تو یہ اپنے آقا کو نقصان دیتا ہے اور اس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے۔ تو ایسے آدمی کے بھی نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ نیکی اوپر چڑھتی ہے۔ اور دوسرا آدمی وہ شرابی ہے جو اپنے شراب پینے میں مست ہو چکا ہو، شراب پیتا رہتا ہو، تو یاد رکھنا اللہ رب العزت نے شراب کو حرام فرما دیا ہے۔ جنت میں اللہ رب العزت جنتیوں کو شراب پلائیں گے، لیکن اگر کوئی اس دنیا میں حرام شراب پئیں گے تو اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتا ہے، اور ایسے ناراض ہوتا ہے کہ نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے نہ نیکی اس کے اوپر چڑھتی ہے، کیونکہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں میں اگر کوئی مداخلت کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے بندے سے ناراض ہوتا ہے۔ تو شرابی آدمی جو شراب پینے والا ہو اس کی بھی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ اس کی نیکی اوپر چڑھتی ہے۔ اور تیسرا وہ عورت ہے جس نے اپنے شوہر کو ناراض کیا ہو، ایسے اعمال سے، ایسے حرکات سے جس کی وجہ سے اس کا شوہر ناراض ہو چکا ہو، تو اللہ رب العزت ایسے عورت کی بھی نہ نماز قبول فرماتے ہیں نہ اس کی نیکی اوپر چڑھتی ہے۔ اس عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو راضی کر لے، اور جو اعمال اس سے صادر ہو چکی ہو جن کی وجہ سے اس کا شوہر ناراض ہے تو ان اعمال سے توبہ کر لے، اپنے شوہر سے معافی مانگ لے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت بھی معاف فرمائیں گے، کیونکہ شوہر کی اتنے زیادہ حقوق ہے کہ اگر اللہ کے بعد کسی اور آدمی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو اللہ رب العزت حکم فرماتے عورتوں کے لیے کہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کر لیں۔ تو اگر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کریں گے تو اس کی وجہ سے اس کی زندگی خوشگوار رہے گی، لیکن اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں پریشانی آئے گی۔ تو عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی رعایت کر لے، اور شوہر کو چاہیے کہ اپنے بیوی کی رعایت کر لے، ان کے حقوق کا لحاظ کر لے، جو حقوق شوہر پہ ہے ان کی رعایت کر لے، اور بیوی کو چاہیے کہ جو شوہر کے اس پر حقوق ہے اس کی وہ رعایت کر لے، تو ان کی زندگی خوشگوار رہے گی اور دنیا میں جنت بن جائے گی۔ تو خوش نصیب ہے وہ میاں بیوی جو آپس میں ایک دوسرے کی رعایت کرتے ہیں، اور بد نصیب ہے وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔